بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو سب سے زیادہ مشکل پیش آتی ہے انفیکشن کنٹرول ٹیم کے انچارج کے طور پہ، وہ ہیلتھ پروفیشنلز کا ایٹیچیوڈ ہے۔ شکل دیکھ کے لوگوں پہ ایسے چہرے پہ ناگواری کے اثرات آتے ہیں، اور پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پہننا، شارپس کی، ویسٹ کی پراپر سیگریگیشن کرنا، یہ لوگوں کو اتنا برا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں یہ اس سے کوئی میرا ذاتی مفاد وابستہ ہے یا انفیکشن کنٹرول ٹیم کا کوئی ذاتی مفاد ہے اس سے۔ لیکن جیسے ہی ہم انٹرنیشنل ریکارڈ پہ جو ہے وہ نظر ڈالتے ہیں تو پھر ایک تشویش کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انفیکشن کنٹرول ٹیم کی کیا اہمیت ہے۔ اور یہ جو روزانہ کا راؤنڈ ہے ہمارا، پی پی ایز پہنے، شارپس کی سیگریگیشن کریں، ویسٹ کی بالٹیوں کو روزانہ چیک کرنا، اس کو لوگ بہت معمولی کام سمجھتے ہیں۔ لیکن جب ہم انٹرنیشنل لیول پہ ایچ آئی وی کے رائزنگ ٹرینڈز کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم ساری دنیا میں بہت پیچھے ہیں اس سے۔ ابھی جو نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام پاکستان کا ہے، اور ورلڈ بینک جو فنڈنگ بھی کچھ پروجیکٹس کی کر رہا ہے، اس کے علاوہ جو یونائٹڈ نیشنز پروگرام ہے ایڈز کنٹرول، ان کی جو 2024 کی رپورٹ ہے، جو 2024 میں شائع ہوئی ہے، اس کے حیران کن اور ہوشربا انکشافات جو ہے وہ میں آپ سے تھوڑا سا شیئر کروں گا۔ 2024 کی یونائٹڈ نیشن ایڈ کنٹرول پروگرام اور پاکستان ایڈز کنٹرول پروگرام کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2024 تک 2,40,000 سے لے کے 2,70,000 تک ایچ آئی وی کے مریض موجود ہیں۔ 2,40,000 سے لے کے 2,70,000 تک مریض موجود ہیں، اور سب سے جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے صرف 35 سے 40% مریض جو ہیں وہ تصدیق شدہ لیبارٹریوں سے تصدیق شدہ اور ڈائیگنوزڈ ہیں، یعنی ان کے پاس ایچ آئی وی پازیٹیو ہونے کی ان کے لیبارٹری ثبوت ہے۔ باقی جتنے مریض ہیں وہ کلینکل سائنز اینڈ سمٹمز کی بنیاد پر یا جو غیر تصدیق شدہ لیبارٹریوں کی رپورٹ کے مطابق وہ اپنی جو ہے زندگیاں گزار رہے ہیں۔ صرف 30% مریض ایسے ہیں جو ایچ آئی وی کا تصدیق شدہ علاج گورنمنٹ کے اداروں سے لے رہے ہیں۔ 2,40,000 یا 2,70,000 مریضوں میں سے صرف 30% مریض ایسے ہیں جو کہ ایچ آئی وی کا علاج حکومت کے نامزد کردہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز اور ان کے پروگرام سے لے رہے ہیں۔ دیکھیے کیا وجہ ہے، ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے کیوں اس قدر ایچ آئی وی جو ہے وہ ہمارے ملک میں بڑھ رہا ہے؟ صرف اور صرف لاپرواہی اور انفیکشن کنٹرول کی احتیاطی تدابیر کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے، انفیکشن کنٹرول کی احتیاطی تدابیر کو ہلکا لینے کی وجہ سے دن بدن پاکستان میں ایچ آئی وی، ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی کے بوجھ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جو ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو خطرناک عوامل ہیں جو ایچ آئی وی کے ذمہ دار ہیں، وہ ان سیف بلڈ ٹرانسفیوژن ہے۔ جلدی میں ہر مریض کا اٹینڈنٹ یہ چاہتا ہے کہ مجھے رپورٹ جلدی مل جائے، اور وہ اسکریننگ کو جواز بنا کر بلڈ ٹرانسفیوژن کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اسکریننگ جو کہ ڈیوائسز پہ کی جاتی ہے ہیپاٹائٹس بی، سی اور ایچ آئی وی کی، وہ ہرگز تصدیق شدہ نہیں ہے۔ جب تک کہ آپ ایلائزا ٹیسٹ پرفارم نہیں کرتے اس وقت تک مریض کو غیر تصدیق شدہ بلڈ نہ لگایا جائے۔ نمبر 2، غیر ضروری سرنجز کا استعمال۔ ہمارے ہاں ہر ڈاکٹر
ہر پیرامیڈک اپنی اہمیت جتلانے کے لیے انجیکشنز کی طرف فوری گامزن ہو جاتا ہے۔ جب تک مریض کو اشد ضرورت نہ ہو اس وقت تک انجیکٹیبل سے پرہیز کیا جائے۔ تیسرا جو سب سے بڑا جو عمل ہے وہ جو آئی وی ڈرگ ابیوزرز ہیں، نشے میں مبتلا افراد جو کہ سرنجوں کے ذریعے سے نشہ کرتے ہیں، ہمارے ملک میں ان کا اضافہ بتدریج ہوتا جا رہا ہے۔ آپ جب بھی آفس، اسکول، کالج جانے کے لیے نکلیں گے تو آپ بہت بزی مصروف شاہراہوں کے گرد فٹ پاتھوں پہ ان لوگوں کو چادر اوڑے اور ڈھکے چھپی جگہوں پر سرنجز کا نشہ کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ جو سب سے خطرناک بات ہے وہ بچوں کا اس مرض میں مبتلا ہونا ہے۔ میں آپ سے ایک تھوڑی سا شیئر کر لوں، 2019 میں لاڑکانہ شہر میں صرف ایک سال میں 1100 بچے اس مہلک مرض کا شکار ہوئے تھے۔ میں دوبارہ اپنے الفاظ دہراتا ہوں، 2019 میں سندھ کے شہر لاڑکانہ میں 1100 بچے HIV کا شکار ہوئے تھے۔ غیر اسٹرلائز شدہ سرنجز کا استعمال اس میں سر فہرست رہا۔ پاکستان میں ایڈز کے خطرناک مرض کی وجہ سے شرح اموات 10,000 سے 15,000 سالانہ ہے۔ آئیے تھوڑا سا صوبہ پنجاب کا جو ہے وہ بغور جائزہ کر لیتے ہیں۔ HIV کے، ایڈز کے اس مہلک مرض کے پنجاب میں مریضوں کی تعداد 45,391 ہے۔ کل سما چینل پر ایک تازہ اعداد و شمار پر مشتمل پروگرام چلایا گیا، میں نے وہاں سے بھی استفادہ کیا ہے، WHO کی رپورٹ سے بھی استفادہ کیا ہے۔ پنجاب میں 2024 تک 45,391 مریض موجود تھے ایڈز کے، جس میں سے صرف 32,000 مریض ٹریٹمنٹ پہ علاج پر ہیں۔ 10,000 سے زائد مریض بغیر علاج کے معاشرے میں پھر رہے ہیں اور ہمارے لیے ایک مستقل سردرد ہے۔ 19,000 بچے پنجاب میں اس مرض سے جو ہے وہ اس کا شکار ہیں۔ جو شہر پنجاب کے سر فہرست ہیں ایڈز کے مہلک مرض کی وجہ سے، سب سے زیادہ کراچی، لاہور، فیصل آباد، ملتان، یہ 3 شہر جو ہیں پنجاب کے، لاہور، فیصل آباد، ملتان، یہ ایڈز کے خطرناک مرض کے پھیلاؤ میں سر فہرست ہیں۔ لاہور میں 2024 تک 10,453 ایڈز کے مریض موجود تھے۔ فیصل آباد میں 5,199 مریض، اور 2024 تک ملتان میں 3,000 سے زائد ایڈز کے مریض موجود ہیں۔ یہ پریشان کن باتیں، یہ میرے اور آپ سب لوگوں کے لیے عمومی طور پر اور شعبہ صحت سے وابستہ افراد کے لیے خصوصی طور پر لمحہ فکریہ ہیں۔ میں بار بار وہی الفاظ کہوں گا جو میں اپنے روزانہ کے راؤنڈز کے متعلق کہتا ہوں کہ خدا را انفیکشن کنٹرول کی احتیاطی تدابیر کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں۔ روزانہ کے PPEs کے استعمال کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں۔ یہ میرے، آپ کے اور سوسائٹی کے تمام افراد کے احتیاط کے ضامن ہیں یہ چیزیں۔ جب میں اور آپ، ہمیں اللہ پاک نے اس عہدے تک پہنچایا ہے، جب میں اور آپ لوگوں کو اس مہلک مرض سے بچانے کی تدبیر نہیں کریں گے تو بتائیے پھر یہ قدم کون اٹھائے گا؟ الحمدللہ میں ابن سینا ہسپتال کے حوالے سے آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی لمحہ میں نے گزشتہ 2.5 سال کی اپنی ڈیوٹی کے دوران نہیں دیکھا جب ہسپتال میں PPEs کی وافر سپلائی موجود نہ ہو۔
چاہے رات ہے، چاہے دن ہے، چاہے گزٹڈ ہالیڈیز ہے، میں جب بھی وارڈ کرنے کے لیے ہسپتال کے وارڈوں میں گیا ہوں، میں نے ماسک، گلوز، ہیڈ کیپ، شو کورز، ان کی وافر سپلائی ہر جگہ پی پی ایز کے پوائنٹس پر موجود دیکھی ہے۔ خدا را اپنے اپنے ہسپتالوں کی انفیکشن کنٹرول ٹیمز کے ساتھ تعاون کریں۔ پی پی ایز کا پہننا کسی کے لیے باعث شرمندگی نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں تب میں فیس ماسک کا استعمال کروں، نہیں، میں نے اس کلچر کو عام کرنا ہے۔ میں نے آپ کو، اپنے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو ایڈز، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی جیسے مہلک امراض سے بچانا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، السلام علیکم۔